محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ ہم سورہ الانعام کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ جناب پروفیسر عبدالرحمن لدھیانوی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ ان سے بھی استفادہ کریں گے۔ ارشاد ربانی ہے قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض۔ قل اے نبی کہہ دو ان لوگوں سے، هو القادر کہ وہ اللہ کی ذات گرامی اس بات پہ قادر ہے، قدرت رکھتی ہے، علی ان یبعث علیکم عذابا کہ تم پہ عذاب بھیج دے، من فوقکم تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، او یلبسکم شیعا یا تمہیں گروہوں میں بانٹ دے، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ اور ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ تمہیں چکھا دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک مظہر ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی دو ابھری ہوئی صفتیں ہیں، ایک علم اور ایک قدرت۔ علم کامل اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، قدرت کاملہ صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ قدرت کاملہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ وہ جس طرح سے چاہتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ سلوک کرتا ہے، یا جس سلوک کے وہ مستحق ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو قدرت حاصل ہے کہ ویسے ہی ان کے ساتھ سلوک کرے۔ اب یہاں تین قسم کے عذابوں کا ذکر کر دیا۔ عذاب من فوقکم، عذاب تمہارے اوپر سے، چاہے تو اوپر سے پتھر برسا دے، اور من تحت ارجلکم اور چاہے تو نیچے سے وہ پانی نکل کے آ جائے، سیلاب کی شکل میں آ جائے، یا ایسا ہو جائے کہ تمہیں گروہوں میں بانٹ دے، تمہیں فرقوں میں بانٹ دے، اور تمہارے دماغ اتنے خراب کر دے، تم میں ایسا تعصب بھر دے کہ تم ایک دوسرے کو خود مارنے پیٹنے لگ جاؤ۔ یہ بھی ایک عذاب کی کیفیت ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس پہ قدرت حاصل ہے، اور ان تینوں عذابوں میں سے کوئی ایک عذاب یا تینوں عذاب وہ جب چاہے تم پہ نازل کر دے۔ عذاب اوپر سے آ جائے، نیچے سے آ جائے، یا تمہارے آپس میں درمیان سے آ جائے، تم ایک دوسرے کے ساتھ دہشت گردی کرنے لگ جاؤ۔ جیسے کہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے تین خوشخبریاں دی ہیں کہ اگر ایمان اور اخلاص اختیار کرو گے تو اس دنیا میں ہم تمہیں حکومت عطا فرمائیں گے۔ دوسری نعمت، اس دنیا میں ہم تمہیں ذرائع و وسائل دے دیں گے، دولت کی بھرمار کر دیں گے۔ تیسری نعمت کہ تمہیں خوف کی کیفیت سے نکال کے امن کی کیفیت عطا فرما دیں گے۔ یہ سورہ نور کی آیت ہے جس کا میں نے مختصراً ترجمہ کر دیا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلهم وليمكنن لهم دینهم الذی ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا۔ اور لگتا یوں ہے کہ جب انسان اس کے راستے کو چھوڑ دے تو سب سے پہلے وہ امن چھینتا ہے، پھر ذرائع و وسائل چھین لیتا ہے، اور پھر خلافت عرضی اور حکومت اور وطن چھین لیتا ہے۔ یہ اس کی سنت ہے، اس کا طریقہ ہے۔ یہاں اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی نے ہمیں پہلی کیفیت سے کہ جب کس طرح سے وہ امن چھینتا ہے ڈرایا ہے کہ چاہے تو اوپر سے عذاب بھیج دے، چاہے تو نیچے سے عذاب بھیج دے، چاہے تو تمہیں آپس میں لڑا دے، اور تم بھائی بھائی ہونے کے باوجود آپس میں دست و گریباں ہو جاؤ اور گتھم گتھا ہو جاؤ۔ یہ اس کی قدرت ہے، اور اس میں نے عرض کیا کہ اس کی دو صفتیں بہت ابھری ہوئی ہیں، ایک علم کامل اور ایک قدرت کاملہ۔
میں اس کے علم کامل کے بارے میں جناب پروفیسر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ قرآن کی آیات کی روشنی میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، اس کے سوا اس غیب کو کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، جو کچھ روئے زمین پر ہے اور سمندروں میں ہے اس کو وہ جانتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کوئی پتا کسی درخت سے گرتا ہے وہ اس کے گرنے کو بھی جانتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی دانہ زمین کی تہ میں خشک ہو یا تر ہو وہ بھی اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ کی قدرت کاملہ اور اس کا علم کامل ایسا ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر بھی کیا، ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کا علم ہے، بارش وہی نازل کرتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وہی جانتا ہے کہ ماں کی شکم میں کیا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی شخص یہ نہیں جانتا کل وہ کیا کام کرے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ اس کی موت کس سرزمین میں واقع ہوگی۔ جو رب یہ جانتا ہے کہ پتا کہاں گرتا ہے، زمین کی تہ میں کیا ہے، آسمانوں میں کیا ہے، وہ ہمارے دلوں کے حال کو جانتا ہے، ہمارے اعمال کو جانتا ہے۔ قیافے اور اندازے سے کچھ باتیں کہی جاتی ہیں مگر حتمی علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ درختوں سے پت جھڑ کے موسم میں بے شمار پتے گرتے ہیں، کوئی شخص یہ نہیں جانتا کون سا پتا کس مقام پہ گرتا ہے مگر اللہ کی ذات جانتی ہے۔ یہ بات کہنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ تم جہاں بھی ہو، جس حالت میں ہو، جو کام کر رہے ہو، اللہ کے علم میں ہے۔ اس آیت کی روشنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے تمام تر اعمال جو ثواب کی نیت سے کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ جب اللہ کا کام اس کی مخلوق اس کی رضا کے لیے کرے گی تو وہ تمام مقاصد حاصل ہوں گے جو محترم ڈاکٹر صاحب آپ نے ابھی بیان فرمائے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ارشاد ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ وَإِذَا رَأَيْتَ، جب آپ دیکھیں الَّذِينَ لوگوں کو جو کہ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا ہماری آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ تو ان سے منہ موڑ لیجئے، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ یہاں تک کہ کسی اور بات میں نہ لگ جائیں۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں سوڈو انٹلیکچوئل قسم کے لوگ وہ اپنی ذہانت کا اظہار اس انداز میں کرتے ہیں کہ دین کے شاعر کا اپنی مجلسوں میں بیٹھ کے مذاق اڑائیں۔ یہاں ایسا ہوتا ہے کہ بعض دیندار لوگ، اہل علم اور سمجھدار ان کی باتوں کو سنتے رہتے ہیں اور اسی مجلس میں بیٹھے رہتے ہیں۔ یہاں پہ اس بات سے روکا گیا ہے کہ یا تو ایسا ہے کہ ان کی گفتگو کا ایسا جواب دیں کہ وہ ساکت ہو جائیں، ان کا منہ بند ہو جائے۔ اگر علمی طور پہ یہ قوت نہیں ہے فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ تو ان سے منہ موڑ لیجئے، ان سے ہٹ جائیے، ان کی مجلس سے اٹھ کے چلے جائیے اور کہہ دیجئے کہ میں بیزار ہوں تمہاری اس گفتگو سے۔ دینی حمیت کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ اور رسول کے خلاف، آیات ربانی کے خلاف، شاعر دینی کے خلاف ہم کوئی بات نہ سنیں۔ معقولیت سے ان کو جواب دینا چاہیں دیں، اگر کوئی سننا نہیں چاہتا ہے تو ان کی مجلس کو چھوڑ دیں، ان سے ایک طرف ہو جائیں۔ آگے ارشاد ہوتا ہے وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَرَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، ایسے شخص کو آپ نصیحت کیجئے بِهِ قرآن کے ذریعے سے، کہیں وہ اپنے کیے میں گرفتار نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ اپنے عمل
کے نتائج میں وہ کہیں گرفتار ہو جائے، اس سے اس کو بچائیں. کو نصیحت کریں لیکن نصیحت قرآن کے راستے سے کریں. وہ تو فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمہ. العلم، علم عام علم کو کہتے ہیں، العلم تو قرآن کے علم کو کہتے ہیں، دین کے علم کو، آسمانی علم کو کہتے ہیں. جیسے کتاب عام کتاب کو کہتے ہیں، الکتاب آسمانی کتاب کو کہتے ہیں، وحی کی کتاب کو کہتے ہیں. ایسی العلم تو وہ حقیقی علم ہے جو قرآن و سنت کا ہے اور جو ہماری زندگی کے لیے بنیادی ضرورت ہے. وہ تو ہر ایک کے لیے حاصل کرنا ضروری ہے، ہر مسلمان مرد کے لیے اور عورت کے لیے. فرمایا فرض ہے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے. ایسے ہی العلم کا حصول، قرآن مجید کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک پڑھنا، سمجھ کے پڑھنا سب کے لیے ضروری ہے، فرض ہے. وہ نہیں ہوگا علم حاصل تو وہ ذکر بھی پہ عمل نہیں ہو سکتا کہ اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو نصیحت کیجئے. ان تبصل نفس بما کسبت، کہ کوئی نفس اپنے کیے اور اپنے عمل میں گرفتار ہو کے پھنس نہ جائے. آگے ارشاد ہوتا ہے، دیکھیے کہ دین کو کس طرح سے ہماری قومیت کی اور ہماری حمیت کی بنیاد بنایا جا رہا ہے. بھی پہ عمل نہیں ہو سکتا کہ اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو نصیحت کیجئے. ان تبصل نفس بما کسبت، کہ کوئی نفس اپنے کیے اور اپنے عمل میں گرفتار ہو کے پھنس نہ جائے. آگے ارشاد ہوتا ہے، دیکھیے کہ دین کو کس طرح سے ہماری قومیت کی اور ہماری حمیت کی بنیاد بنایا جا رہا ہے. اذ قال ابراہیم، جب ابراہیم نے کہا لأبیہ آزر، اپنے والد سے آزر سے، اتتخذ اصناما آلہہ، کہ کیا تم بتوں کو اپنے خدا بناتے ہو. انی اراک، میں دیکھتا ہوں تجھے، وقومک، اور تیری قوم کو، فی ضلال مبین، کھلی ہوئی گمراہی میں. ناظرین، ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کہہ رہے ہیں کہ ابا جان، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتا ہوں. یعنی ابا جان کی قوم اور ہو گئی، اپنی قوم اور ہو گئی، اس لیے کہ ابا جان اور ان کی قوم جو ہیں وہ بت پرست ہیں، وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں. تو فرمایا کہ میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں. تو معلوم ہوا کہ بیٹا باپ سے علیحدہ ہو سکتا ہے اور بیٹے کی قوم علیحدہ ہو گئی، باپ کی قوم علیحدہ ہو گئی. تو معلوم ہوا کہ قومیت کی بنیاد تو پھر دین ہے. قومیت کی بنیاد تو خون نہیں ہے، رشتہ نہیں ہے، اور نہ قومیت کی بنیاد وطنیت ہے اور نہ علاقہ پرستی ہے. دین جو ہے وہ اصل قومیت ہے، اور دین جو ہے وہ اصل ہماری حمیت اور غیرت کی بنیاد ہے. پروفیسر صاحب یہاں یہ بتائیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو واقعہ ہے کہ انہوں نے تارے کو دیکھا، پھر چاند کو دیکھا، پھر سورج کو دیکھا، اور پھر اس کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے جو میں نے بھی آیت پڑھی، انی وجہت وجہی، اس پہ کچھ ارشاد فرما دیں. جی، ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی معرفت حاصل کرنا چاہتے تھے. تو جب انہوں نے تارے کو چمکتے ہوئے دیکھا، انہوں نے سمجھا کہ یہ چمک رہا ہے، شاید یہی رب ہے. لیکن جب تارا ڈوب گیا تو کہنے لگے کہ میں ڈوبنے والے کو تو پسند نہیں کرتا ہوں. پھر انہوں نے چاند کو بڑی آب و تاب سے چمکتے ہوئے دیکھا، سوچنے لگے کہ شاید یہی رب ہوگا. لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو فرماتے ہیں کہ یہ رب کیسے ہو سکتا ہے، میرا رب تو قائم رہنے والا، زندہ رہنے والا ہے. اس کے بعد انہوں نے جب سورج کو دیکھا کہنے لگے ھذا ربی ھذا اکبر، یہ بڑا ہے، یہ میرا رب ہو سکتا ہے. فلما افلت، جب وہ بھی ڈوب گیا فرمانے لا احب الافلین، میں ایسے ذات کو کبھی رب ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں جو ڈوب جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. تو اس سے یہ تاثر ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قائم رہنے والی ہے، قائم تھی اور قائم رہے گی. جو ابتدا میں نے گفتگو کی تھی اس میں اللہ تعالیٰ کے علم کی بات تھی، اور یہاں اللہ تعالیٰ کے قائم رہنے کی بات ہے. حی قیوم ہے، اور جو قیوم ہے اس کو چھوڑ کر کسی ایسے کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا جائے جو قائم رہنے والا نہیں ہے، یہ انسان کی بات درست نہیں ہو سکتی. لہذا جو حی قیوم ہے
اور قادر ہے، مالک ہے، اس رب کے ساتھ اپنا تعلق مستحکم کر کے اس رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان واقعات کو اور انبیاء کرام کے واقعات کو محض اس لیے بیان فرمایا ہے کہ ہم ان سے کوئی عبرت حاصل کریں اور لوگوں کو پتہ چل سکے کہ پہلی قوموں نے اپنے انبیاء کی مخالفت کی، جس کے نتیجے میں اس حی القیوم نے ان کو مختلف سزاؤں میں مبتلا کیا۔ ہم اپنے آپ کو اس حی القیوم کی معرفت حاصل کر لینے کے بعد اس کی بندگی کریں، اس لیے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی بندگی سے منحرف ہوتا ہے وہ مختلف قسم کی مشکلات اور مصائب کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلے میں فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگ سکون تلاش کرنے کے لیے، اطمینان تلاش کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں، مگر اصل سکون اور اطمینان اللہ کی عبادت میں ملتا ہے، اس کے ذکر میں ملتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنا کہ میں ایسی ذات کو رب ماننے کے لیے تیار نہیں جو فنا ہو جاتی ہے، اس بات کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ ہمارا رب قائم ہے، زندہ ہے اور قائم رہنے والا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین، اسی پہ ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔